یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شیان میں چین وسطی ایشیا سمٹ کا انعقاد۔ G7 کو کھلے اور جامع دور کے عمومی رجحان سے مطابقت رکھنی چاہیے، چینی وزارت خارجہ۔ اور پاکستان اور ایران کے مابین پہلے سرحدی بازار کا افتتاح۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 19 مئی کی صبح پہلی چین وسطی ایشیا سمٹ کے دوران شیان انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ایک گول میز سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ صدر شی جن پنگ نے اجلاس کی صدارت کی اور کلیدی تقریر کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ 2013 میں نے چین کا صدر بننے کے بعد پہلی بار وسطی ایشیا کا دورہ کیا اور مشترکہ طور پر سلک روڈ اکنامک بیلٹ کی تعمیر کے اقدام کی تجویز پیش کی۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران چین اور وسطی ایشیائی ممالک نے شاہراہ ریشم کی جامع بحالی کو فروغ دینے، گہرے تعاون کو وسعت دینے اور دو طرفہ تعلقات کو ترقی دینے کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ گزشتہ سال جب ہم نے چین اور 5 وسطی ایشیائی ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ منانے کے لیے ایک ویڈیو سمٹ کا انعقاد کیا تو ہم نے مشترکہ طور پر چین وسطی ایشیا ہم نسل معاشرے کے قیام کا اعلان کیا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی، مشترکہ ترقی پر عمل کرنا ہوگا، جامع سلامتی کے تصور کی پاسداری کرنی ہوگی اور نسل در نسل دوستی پر قائم رہنا ہوگا۔ 5 وسطی ایشیائی ممالک کے رہنماؤں نے اپنی اپنی تقریر میں سمٹ کی میزبانی پر چین کا شکریہ ادا کیا اور وسطی ایشیائی ممالک اور چین کے مابین ہمہ جہت تعاون سے حاصل ہونے والے مثبت نتائج کے بارے میں مثبت بات کی۔ انہوں نے صدر شی جن پنگ کے پیش کردہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اور گلوبل سیولائزیشن انیشیٹو کے تصور کو سراہا اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ سمٹ میں حاصل ہونے والے اہم اتفاق رائے اور کامیابیوں پر سنجیدگی سے عمل درآمد کریں گے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی 10ویں سالگرہ کو بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر کے ساتھ اپنی متعلقہ قومی ترقیاتی حکمت عملیوں کو مضبوط بنانے کے موقع کے طور پر لیں گے، علاقائی رابطوں کو فروغ دیں گے، تجارت اور سرمایہ کاری، زراعت، توانائی اور دیگر شعبوں میں عملی تعاون کو مضبوط بنائیں گے۔ شی جن پنگ نے 5 وسطی ایشیائی ممالک کے سربراہان مملکت کے ساتھ چائنا سینٹرل ایشیا سمٹ کے شیان اعلامیے پر دستخط کیے اور چائنا سینٹرل ایشیا سمٹ کے نتائج کی فہرست کو منظور کیا۔ اسی روز صدر شی جن پنگ نے مہمان سربراہان مملکت کے ہمراہ صحافیوں سے ملاقات کی۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین وسطی ایشیا سربراہ اجلاس میں چین اور وسطی ایشیا کے درمیان دوستانہ تبادلوں کی تاریخ کا جائزہ لیا گیا، دو طرفہ تعاون کی کامیابیوں کا تجزیہ کیا گیا، کامیاب تجربات کا خلاصہ پیش کیا گیا اور نئے اتفاق رائے پیدا کیے گئے۔ ہم نے مشترکہ طور پر چین وسطی ایشیا سربراہ اجلاس کے شیان اعلامیے پر دستخط کیے، سربراہی اجلاس کے نتائج کی فہرست کو منظور کیا اور چین وسطی ایشیا تعلقات کے مستقبل کی ترقی کا خاکہ تیار کیا۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا میں غیر معمولی تبدیلیوں کے سامنے تمام ممالک کے عوام کے بنیادی مفادات اور روشن مستقبل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہم چیلنجوں سے نمٹنے، چین وسطی ایشیا ہم نسل معاشرے کی تعمیر اور بنی نوع انسان کے ہم نسل معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ہم خود مختاری، آزادی، سلامتی اور علاقائی سالمیت جیسے ایک دوسرے کے بنیادی مفادات سے جڑے معاملات پر ایک دوسرے کی بھرپور حمایت کریں گے، قومی حالات کے مطابق ایک دوسرے کی ترقی کے راستے کا احترام کریں گے اور کسی بھی بہانے سے کسی بھی طاقت کی داخلی معاملات میں مداخلت کی سختی سے مخالفت کریں گے۔ وسطی ایشیائی ممالک عالمی ترقی کے لیے چینی طرز کی جدیدیت کے راستے کی اہمیت کی مکمل طور پر تصدیق کرتے ہیں اور ایک چین کے اصول پر اپنی پختہ پاسداری کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہم اس سربراہی اجلاس کو باضابطہ طور پر چین وسطی ایشیا سمٹ میکانزم قائم کرنے کے موقع کے طور پر لیں گے۔ سمٹ ممالک کے درمیان تعاون کے لیے ایک اچھا آغاز ہے۔ سب کی مشترکہ کاوشوں سے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ چین کے تعلقات کا جہاز یقینی طور پر ہوا اور لہروں پر سوار ہو کر جرأت مندانہ انداز میں آگے بڑھے گا، 6 ممالک کی ترقی اور احیاء میں نئی تحریک کا اضافہ کرے گا اور علاقائی امن و استحکام میں مضبوط مثبت توانائی ڈالے گا۔
چائنا میڈیا گروپ اور قازقستان کے آتامیکن ٹی وی اسٹیشن کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے 2 قازق زبان کے نیوز انفارمیشن کالمز کو باضابطہ طور پر 17 تاریخ کو قازقستان میں لانچ کیا گیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ چین اور قازقستان کے میڈیا کے مشترکہ تعاون سے تیار کردہ نیوز انفارمیشن کالمز قازقستان میں باقاعدگی سے نشر کیے گئے۔ دونوں پروگرامز چائنا میڈیا گروپ کی خبروں کے مواد کا استعمال کرتے ہیں اور چین کی سیاسی، معاشی، سماجی ترقی اور چین قازقستان تعاون کی خبروں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یوں قازقستان کے ناظرین اپنی زبان میں چین کی ترقی کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آتامیکن ٹی وی نے چین کے ساتھ اس تعاون کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ یقین ظاہر کیا کہ یہ دونوں پروگرامز قازقستان کے ناظرین کو چین کو سمجھنے کے ایک بہترین ونڈو کا درجہ فراہم کریں گے اور دونوں ممالک کے درمیان میڈیا کے تبادلوں اور عوامی تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ 19 مئی کو چینی وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں سوال پوچھا گیا کہ گزشتہ روز شنہوا نیوز ایجنسی نے امریکی جبری سفارتکاری اور اس کے نقصانات کے عنوان سے ایک رپورٹ جاری کی، اور اسی روز امریکی حکومت کے سینئر عہدیدار نے کہا کہ G7 سربراہ اجلاس کے اعلامیے میں چین کے معاشی جبر پر تشویش کا اظہار کیا جائے گا۔ ترجمان کا تبصرہ کیا ہے؟ ترجمان وانگ وین بین نے کہا کہ امریکہ دوسرے ممالک پر یہ الزام لگانے کا عادی ہے کہ وہ بڑی طاقت کی حیثیت جبری پالیسیوں اور معاشی جبر کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے ممالک کو بلیک میل کرتے ہیں اور جبری سفارتکاری کرتے ہیں۔ در حقیقت امریکہ جبری سفارتکاری کا آغاز کرنے والا ملک ہے۔ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے سیاسی، اقتصادی، فوجی، ثقافتی اور دیگر شعبوں میں روک تھام کے لیے امریکہ نے دنیا بھر میں جبری سفارتکاری کا استعمال کیا اور دنیا کے تمام ممالک اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اگر G7 سربراہ اجلاس میں معاشی جبر پر بات ہو رہی ہے تو آئیے اس بات پر بات کرنی چاہیے کہ امریکہ دیگر 6 رکن ممالک پر کس طرح دباؤ ڈالتا ہے۔ وانگ وین بین نے نشاندہی کی کہ بڑی تعداد میں حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پر مذکورہ رپورٹ دنیا بھر میں جبری سفارتکاری کو فروغ دینے میں امریکہ کے برے کاموں کو مکمل طور پر بے نقاب کرتی ہے۔ وانگ وین بین نے کہا کہ چین نے کبھی بھی جبر اور غنڈہ گردی میں حصہ نہیں لیا اور ہمیشہ بالادستی، یک طرفہ پسندی اور جبری سفارتکاری کے خلاف موقف اختیار کیا ہے، اور ہم G7 پر زور دیتے ہیں کہ وہ کھلے اور جامع دور کے عمومی رجحان کے مطابق جبری سفارتکاری میں ملوث نہ ہو۔ 19 مئی کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے دعوت پر یوریشین امور کے لیے چینی حکومت کے خصوصی نمائندے سفیر لی ہوئی یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کریں گے۔ چین امن اور بات چیت کو فروغ دینے اور یوکرین کے بحران کے سیاسی تصفیے کو فروغ دینے میں مثبت کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے 18 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان پہلے سرحدی بازار کا افتتاح کیا۔ اس سے قبل چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان باہمی مفاہمت طے پا چکی ہے۔ پاکستان نے بھی ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی امید ظاہر کی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور ایران نے 2012 میں سرحدی تجارت، ترقی اور روزگار کو فروغ دینے کے لیے 6 سرحدی بازار کھولنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ 17 مئی کو شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کی رہنمائی میں ایک وفد نے عرب لیگ کے وزراء خارجہ کی کانفرنس میں شرکت کی اور مختلف فریقوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ موجودہ میزبان ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اسی روز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عرب ممالک کا اتحاد برقرار رکھنے میں عرب لیگ میں شام کی واپسی کی اہمیت کو سراہا۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد عبدالغیث نے کانفرنس میں توقع ظاہر کی کہ عرب لیگ میں شام کی واپسی سے شام میں تصادم کا جلد از جلد خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ 16 تاریخ کو 1 درجن سے زائد سابق سینئر امریکی فوجی افسران اور قومی سلامتی کے عہدیداروں نے ایک کھلا خط جاری کیا جس میں امریکی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ روس یوکرین تنازع کے پرامن حل کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ کھلے خط پر دستخط کرنے والوں میں سے امریکی فضائیہ کے ایک سابق افسر نے امریکی میڈیا کے ساتھ انٹرویو میں نشاندہی کی کہ امریکہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے یوکرین کے عوام کو مزید تباہی حاصل ہوگی۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔